سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دے بہت سارے ایسے باب ہیں جنہوں بیان کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ قریشی النسل ہے، آپ کا خاندان قریش ہے، اور قریشی النسل حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے جاہلیت کے اندر بھی اتنے روب دبدبے اتنے بلند مقام دے مالک ہیں کہ لوگ زمانے جاہلیت بھی حضرت عمر پاک کو ڈر دے، سخت مزاج اپنے اصولوں تے قائم رہنا لے، اور اسلام لان کا واقعہ تو آپ کا بڑا دل نشیں واقعہ، میں اس طرف نہیں جاواں گا۔ ہجرت دے نبوی اعلان نبوت دے 6ویں سال واقع فیل تو 33 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور نبوت دے 6ویں سال یعنی مکہ پاک کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تا 6ویں سال جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اور جس وقت حضرت عمر پاک اسلام گھنا ہے اسے لئے مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 39 آئی، 11 عورتیں باقی مرد ہیں، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور 40ویں حضرت عمر پاک ہے۔ جس دن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا، اس دن مسلمانوں نے اتنا بلند آواز نال نعرہ ماریا کہ مکہ دی وادی وادی دے ہر پتھر بھی مسلمانوں دے نعرہ تکبیر دی آواز سنی۔ اس دن مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آج اسلام اپنی طاقت دے اندر آ گیا، آج اسلام اپنی پاور دے اندر آ گیا، کیونکہ کلے عمر بھی ہیں جڑے مکہ پاک دی دھرتی تے وادی مکہ دے اندر جانے پہچانے جنگجو اور کڑیل جوان پہلوان گنے ویندے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی دے گھروں جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا رہے ہیں نا، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، تے سورہ طٰہٰ دی آیتاں بھی سن کے دل پسیج چکا ہے، لیندے پہ ہیں دربار رسالت دار ارقم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام جڑے چند صحابہ کرام وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے جا رہے ہوئے نا تو لوگ ڈر دیاں تے آپ نے تلوار بھی چکی ہوئی ہے، اور تلوار میان دے اندر نہیں آئی بلکہ تلوار کھلی آئی، حمائل کی تو یہ گردن میں لٹکائی ہوئی ہے، تاوی خطرہ ہر بندے میں موجود ہے کہ عمر پاک تلوار لٹکا کے کدھر جا رہے ہیں۔ باہر جدوں دروازے تے آئے تے اندروں سوراخ دے اندروں ڈٹھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ باہر دروازے تے عمر پاک کھڑے تے تلوار نال چا کے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ تو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، حضور دے چچا جان، آپ بھی عرب دے اندر ایک مشہور شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی گئی کہ عمر پاک آئے، عمر آئے لیکن تلوار لے کے آئے۔ حضور کھڑے ہو گئے اپنی جگہ تو، آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر تے عمر اچھی نیت نہ لائے تو ویلکم، خوش آمدید، تے اگر بری نیت نہ لائے تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اسے دی تلوار اللہ سے اس کا سر لا دیں گے، اسے دی تلوار کھو کے اس کا سر لا دیں گے اگر بری نیت نہ لائے۔ حالانکہ ارادہ دے پیچھوں گھروں چلے سی تے اے سی کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سروں آپ نو قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، تاکہ اسلام جڑا ساڑھے باپ دادا دے دین میں برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ سرے تو ختم ہو جاوے، اس نیت نال گھروں چلیا، لیکن رستے پہ دل دی دنیا اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیتی۔ ہوں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جائے کہ اللہ دے پیارے محبوب نے ہاتھ چاہ کے دعا منگی، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، یا اللہ اس عمر بن خطاب دے نال اسلام اور عزت عطا فرما۔ اجی مسلمان تھی کوئی نہ ہوئے آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مانگ لیا، یا اللہ عمر جیسی شخصیت دے دے، اسلام ہو طاقتور اسی بڑھا لیں گے۔ جس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہو گئے تو پھر مکہ دے اندر کافی حد تک مسلمانوں کا روب اور دبدبہ آ جائے گا۔ باقاعدہ اس واسطے حضرت عمر پاک کو مراد رسول آکھیا گیا، مراد آکھیا جاتا ہے منگ کے کوئی چیز لے جاوے، او میں فلانی مراد منگی،
کہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر نو منگیا، فرمایا اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت تے روشنی دے کے اسلام نو ہور عزت عطا فرما۔ بس جتوں قریب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر نو اتھے ہی دعوت دیتی، فرمایا عمر جس دین تے تو ہے وہ دین فلاح پاون والا نہیں، وہ نجات دینے والا دین نہیں، اللہ وحدہ لا شریک دا پیروکار بن جا اور اللہ پاک دی بارگاہ جھک جا اس وحدہ لا شریک۔ کہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی کی تھی کہ پہلے ہی حضرت عمر کا دل روشن ہو چکا، آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے 40ویں شخص پوری دنیا تے جڑے جدو اسلام قبول کیتا، جڑے جنے ہوندے نے اپنے جنے آئی لکھے نے ہر جگہ تے، جدو اسلام قبول کیتا پہلا سوال حضور کول کیتا، یا رسول اللہ کیا اسا حق تے نہ ہے، کیا اسا حق تے نہ ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اس ذات دی قسم ہے جس نے مینوں حق دے کے بھیجے، اسا بے شک حق تے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی حق تے آئے تب ہوں دار ارکم وچ عبادت نہ کرے سو، ہوں خانہ کعبہ چ بن کے کرے سو۔ ہوں اس تو بعد دو لینا دو قطاراں بنائیاں، حضور نے فرمایا ایہو جہا بندہ تے سانو چاہیے کہ جڑا مسلمانوں نو لیڈ کریا تے کافراں دے دلاں تے روب جماویا، دو لینا بنائیاں، دو قطاراں بنائیاں، ایک دی سربراہی دیتی جناب امیر حمزہ نو، ایک دی سربراہی دیتی جناب عمر نو، فرمایا چلو ہن سہنے چ بن کے کعبہ دے سہنے چ بن کے نماز ہی پڑھدے تے تبلیغ ہی کردے۔ اس بنیاد تے آپ نو فاروق آکھیا گیا۔ فاروق دا مطلب عربی دے اندر فارق کے حق و باطل، یعنی باطل اور حق دے درمیان فرق کرنا والا، جس نے حق اور باطل نو علیحدہ علیحدہ کر دیتا۔ فرمایا حق وہ ہے جڑا مسجد حرام دے اندر کھڑے ہو کے ہن بھی کافراں دے جھرمٹ دے اندر بھی کھڑے ہو کے اللہ دا نام بلند کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک ایسے دلیر جری بہادر شخص ہیں جنہیں اپنی زندگی دے اندر جتنی جنگاں لڑیاں ہمیشہ بہادری دے نال لڑی، اور جس جنگ بھی آپ گئے آپ نے دشمنوں نو نیست و نابود کیتا، اور بالخصوص آپ دی خلافت دا جڑا کار ہائے نمایاں وہ بیت المقدس ہے، فلسطین دے اندر جڑا بیت المقدس اج مسلمانوں نو پکار رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیاں تو اس کو آزاد کروایا، لیکن بہت مضبوط قوم آئی اس لیے بھی عیسائیاں دی، اور بیت المقدس تو انہوں نے قبضہ کیتا ہوا ہے، لیکن حضرت عمر پاک نے 10 سالہ دور خلافت کے اندر جتنے بہت سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کروائے، انہوں نے سب تو بڑا کارنامہ جڑا ہے وہ حضرت عمر نے جڑا بیت المقدس کو یہودیاں اور عیسائیوں کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی دے مختلف پہلو، ترمذی شریف اساں صبح درس دے اندر پڑھ دینا، ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور تمام صحابہ دے مناقب آئے، اور باقاعدہ انہوں نے جڑی جسمانی ساخت آئی وہ باقاعدہ نقل کیتی گئی کہ حضرت عمر کیے جا جنے ہیں، وہ جسے موقع آسی تو تم دسیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آتا ہے کہ آپ دراز قد لمبے قد دے مالکن، اور آپ دا جسم مبارک بھرا ہوا ہے پتلے بریک نہ، یعنی قد دے مطابق آپ دی باڈی بڑی خوبصورت ہے، آپ دی جڑیاں رخسار دی ہڈیاں تھوڑیاں باہر نکلیاں، اور آپ بڑی بڑی مچھ رکھے ہیں، مچھاں ویسے کم کرنی چاہیے، وقت و شوارب و واف الیا، حدیث بخاری شریف دی کہ جڑیاں مچھاں انہوں پست کرو اور داڑھی نو بڑھاؤ، لیکن اے مچھاں اس طرح لمبیاں کہ جڑیاں پانی پیون یا کوئی چیز پیون دے نال برتن نو نہ لگ دیاں یا مشروب دے اندر نہ ڈب دیاں، بلکہ لمبائی دے اندر حضرت عمر پاک نے مچھاں رکھی ہوئی، اور یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک روب دی دلیل ہے۔ اور آپ نے آپ دے جڑا سر مبارک آئی ترمذی شریف کے اندر آپ دا حلیہ باقاعدہ لکھا گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ مبارک پڑھو نا تو بات بندے نو یاد آندی ہے کہ حضور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جی شان اور کہ جی صورت آپ کو عطا فرمائی۔ ہوں تو ہر بندہ کئی بندے دعوے کریں انسان حضور خواب وچ ملے، تو انہوں کو پوچھو بھائی حلیہ کیڑا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں حلیہ کیڑا ہے، حلیہ حدیث اج لکھا پیا تمہیں پتہ ہے، حدیث پڑھو حلیہ کی نہیں آ رہے، تو انہوں پتہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہ جی شکل و صورت شباہت عطا فرمائی۔ حضرت عمر پاک نے بارے آندہ ہے کہ آپ دے سر تے وال بہت کم تعداد اندر وال، اس واسطے میرے ورگے جڑے بندے گنجے نو پریشان نہ ہوں گے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کچھ ایسے ہیں جنہاں دے سراں تے بال بہت کم ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں شخصاں چوں ہیں جنہاں دے سر مبارک تے بال بہت گھٹ ہیں، تھوڑے بال، یعنی گنجا پان زیادہ ظاہر ہے۔ یہ آپ دی شکل و شباہت حدیثاں اندر آپ دا حلیہ مبارک دسا گی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس ابو عبیدہ بن جراح شام چوں لشکر 35,000 دا مسلمانوں دا لشکر جدو تیار کیتا نا بیت المقدس واسطے، تے جا کے قلعے دا محاصرہ کیتا، یہودیوں نے بند کر دیتا محاصرہ، کافی عرصہ تک محاصرہ رہا۔ یہودیوں نے جڑا عیسائیوں دا پادری آئی، بڑا پادری، اس آکھیا یار جڑا تہاڈا امیر ہے نا، اس امیر نو سامنے کرو، اساں اتوں نظارہ کرنے ہیں، اگر وہ امیر وہی ہے جڑا ساڈیاں کتاباں چ لکھا ہے تو اساں ہتھیار ڈال دیندے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ذکر بھی پہلیاں کتاباں چ موجود ہے، اور سورہ انبیاء دی آیت نمبر 105 میں پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اساں زبور دے اندر بھی لکھ چھوڑا، نصیحت تو بعد لکھ چھوڑا کہ میرے نیک بندے اس زمین دے وارث بن سکے۔ انہاں آکھا جی اساں اپنی کتاباں چ پڑھے ہے کہ جنہیں بیت المقدس کو فتح کرنے اسے اے نشانیاں ہو سکتے۔ ذرا اپنے امیر نو سامنے کرو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر ہیں، آپ سامنے گئے، انہوں نے نظارہ کیتا، اپنی کتابوں دے حوال پڑھے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو تساں 100 سال لگے رہو، اس امیر دے تحت تساں فتح نہیں کر سکتے، اس امیر دے تحت تساں فتح نہیں کر سکتے، جڑا تہاڈا امیر فتح کرے گا اس دی نشانیاں سانو معلوم ہے۔ ہوں عیسائیوں دا بڑا پادری کہہ رہے ہیں کہ ساری کتاباں چ لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس نو جو فتح کرے گا اس دی نشانیاں سانو پہلے پتہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دستی خط لکھا، قاصد نو بھیجا مدینہ طیبہ دے اندر، جا کے امیر المومنین نو خبر دو کہ عیسائیوں دا پادری اے گل کردا ہے، تسی خود تشریف گنا۔ حضرت عمر پاک قاصد دا خط پہنچا، آپ تیاری کر کے گھوڑے تے روانہ ہو کے بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس تو پہلے اسلامی لشکر جا کے انہوں نے پہلے استقبال کیتا، ریسیو کیتا کہ قربان جاواں اے اسلامی سلطنت دا 24 لاکھ مربع میل دا حکمران رہندا پے تے کپڑا دے اوتے 17 یعنی 17 پیوند لگے ہوئے، جتیاں مرمت کیتی ہوئیاں پائی ہوئیاں۔ کہ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیتی امیر المومنین ایک عرض ہے، چنگے سونے کپڑے پا گنو تے سونی جتی پا گنو، اتنا بڑا کام اسا کریندے پے ہیں تے آج جڑا ہے نا بیت المقدس فتح کرنا ہے تے کپڑے تے ماشاءاللہ تواڈے وزادار ہونے چاہیے تے جتی بھی چنگی عالی شان ہونی چاہیے، اتنے بڑے تسی حکمران ہو۔ آپ نے اپنے کمانڈر دے کہنے تے سفید جوڑا زیب تن کیتا تے جوتا مبارک پایا تے نویں گھوڑے تے جسل بیٹھے نا تے تھوڑی دور چلے کہ بات انسانی دل وچ بعد تکبر دی بو آون لگ گئی، آپ فوراً اتر گئے، فوراً اترے، آپ نے فرمایا دوبارہ میرے پرانے کپڑے لے آؤ، پرانے کپڑے پائے، وہی کپڑے جڑے مدینہ طیبہ چ پا کے گئے، فرمایا وہی جوڑا زیب تن کر کے دوبارہ اپنے گھوڑے تے سوار ہونے فرمایا کہ میرے دل وچ تکبر دی بو آون لگی تے میں اس کو ختم کر دیتا کہ کہیں یہ اپنے آپ اتراون نہ لگ جاواں، تکبر نہ آ جاوے۔ آپ نے دوبارہ وہی کپڑے پا کے جسے دوبارہ پادری کو پیغام دیتا گیا کہ مسلمانہ دا امیر، مسلمانہ دا حکمران آ چکا ہے، خلیفہ آ چکا ہے، کہ اتوں بالکونیاں تو دیکھدا ہے یہودی عیسائیوں دا پادری دیکھدا ہے، بڑا پادری، اس آکے جی بالکل یہی وہ شخص ہے جس دیا تمام نشانیاں ساڑیاں پہلیاں کتب آسمانی دے اندر موجود ہیں، اس شخص دے ہاتھ تے اساں بیعت کر دیں، اساں ٹیکس دیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں دے حوالے کر دیں۔ بیت المقدس نہیں فتح ہویا، اللہ اللہ دا رو بھی کافی ہو گئے، ایڈی جنگ لمبی چوڑی کوئی نہیں ہوئی، ہوتے ڈر کے اندر قلعہ بند ہو گئے، نکلے کوئی نہیں، کوئی چند کیجوالٹیز ہوئیاں، چند لوگ مارے گئے، اور اس کو بعد جناب بیت المقدس جیڑا مسلمانہ واسطے اس وقت بہت ضروری آئی تو فتح کر لیا۔ اسی واسطے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نا مسئلہ فلسطین تے ایک صدی پہلے آ گئے ہیں، کوئی ہون دے یہ ریسنٹلی 1938 تاب دی وفات ہو گئی، کہ انہاں آکھیا کہ انہاں فرمایا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، سنائے ذرا یہ جڑے پڑھے لکھے لوگ انہوں نے تو پتہ ہے نا، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں ہیں پنجے یہود میں، تو چاہنا ہے کہ لوگاں نال معاہدے کر کے تو اتے آوے سے نہیں نہیں نہیں، جنیوا دے جڑے تساں معاہدے کیتے جڑیاں لندن دی میٹنگاں مسلماناں دی کافراں دے نال کہ تساں فلسطین سانو دے دیو، بیت المقدس آزاد کر دیو، جنگ بندی کر دیو، غزہ دے معصوم بچے دا خون بہاونا بند کرو، فرمایا کی نہیں، کس نال؟ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات،
خودی کی پرورش و لذت نبود میں ہے. فرمایا میں جڑیاں گلاں پڑھی ہیں نا تے جڑیاں حضور نے صحابہ دی جنگاں تو جڑا میں سبق حاصل کیتا تے اخذ کیتا وہ اے ہے کہ جدوں تک اپنے آپ کو جہاد دے رستے تے کافراں نو دو چار چمیٹے نہ مارے سو اتنا تک تانوں کوئی تہاڈی سنن والا نہیں. اپنا آپ دکھا سو اپنی خودی نو جوان کرے سو منگن نال کراں ہی تانوں غزہ نہیں ملدا تے نہ فلسطین تے نہ بیت المقدس. آج تے ہی دور ہے دوبارہ یہ جذبہ جوان کر رہے ہیں. علامہ صاحب 100 سال پہلے گل کر کے گئے کہ آج وہی حالت ہے. پوری دنیا نے مطلب قرارداد ہی منظور کی تھی کہ شیطان دا بچہ اسرائیل پیچھے ہٹ جاوے تے غزہ دے مسلمانوں تے ظلم بند کیتا جاوے. بچے جڑے ذبح ہو رہے ہیں خون دیاں ندیاں بہ رہی ہیں نے اتنا ظلم ہو رہے تے ختم کیتا جاوے. کسے دی نہیں سنی. اسرائیل اسی طرح جناب بمباری کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ منگن نال تے آزادیاں نہیں لبدیاں. جی آزادیاں ملن گیاں تے پھر کس نال ملن گیاں؟ تیر و تلوار نال. تے وہی مسلمان جدوں سیدھا ہوئے گا اکھ دکھائے گا اکھ چاک پائے گا جدوں اس ٹائم آزادی ملنی ہے. بیت المقدس دی ہوے تے بھاویں کسی اور ملک دی ہوے. جس لئے بیت المقدس آزاد ہویا نا جزیہ دے کے ٹیکس دے کے انہوں نے مسلمانوں دی سلطنت قبول کر لئی بیت المقدس کو حوالے کر دیتا. ہن مسلمان صبح شام آون لگے تو انہاں آکھا جی مسلمانوں دی یار جڑا کافر ہوندا نا کافر کدی بھی وہ مسلمانوں دے حق چ نہیں ہوندا. وہ ہمیشہ سازشاں دے اندر رہندا ہے. وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ہمیشہ زج کرنے کی سوچتا رہتا ہے. جب بیت المقدس فتح ہوا نا تو عیسائیوں نے ایک نئی چال چلی. انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے امن کا معاہدہ ہو گیا اب نہ مسلمان عیسائیوں کو ماریں گے نہ عیسائی مسلمانوں کو ماریں گے. اب ایسا کرتے ہیں ان کو آزماتے ہیں ان سے معاہدہ توڑواتے ہیں. کیسے توڑوانا ہے معاہدہ ایسا توڑواتے ہیں کہ اپنی جو قیمتی اشیاء ہے نا ہیرے جواہرات سونے چاندی دولت ان کو رستوں میں بکھیر دو سائڈہ تے سوٹ دو رستے آتے. جب مسلمان آئیں گے نا بیت المقدس کی طرف نماز پہ تو یہ اٹھائیں گے. جب یہ اٹھائیں گے تو ہم ان پہ الزام لگائیں گے اور جو ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا پھر جنگ ہوگی پھر ان کو ہم شکست دیں گے. تو سبحان اللہ اس وقت کے مسلمانوں کا جذبہ جو ہے وہ جوان تھا اور ایمان بہت مضبوط تھے. ہماری طرح تو مسجد میں بھی کوئی چیز پڑی ہوئی تو ہم نہیں چھوڑتے. وہ رستے میں تھے جب مسلمان گزرتے نا تو چیزوں کے ڈھیر ہیرے جواہرات لال پڑے ہوئے ہوتے تھے اور جناب قسم کے دولت پڑی ہوئی ہوتی تھی. تو ادھر ادھر دیکھتے تھے مسلمان اور کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کیسی امیر قوم کو تو نے ہمارے تابع کر دیا ہے. کیسے امیر ملک کو تو نے ہمارے تابع کیا ہے. کیسی امیر قوم پہ ہمیں غلبہ دیا ہے. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی ایک پائی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اپنی نمازیں پڑھتے رہے اور اپنے آتے جاتے رہے. رستے میں بکھری ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں اٹھایا. یہ مسلمانوں کے جذبے تھے. اور آج حالات دیکھیں معاشرے کے. مسجد رستے کو تو چھوڑے رستے میں تو چیز لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا مال ہے کسی کا نہیں ہے. رستے والی چیز کے بارے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ بن گیا تو مسجدوں میں رستے پہ آتے ہوئے مسجدوں میں چیز پڑی ہوئی وہ بھی گم ہو جاتی ہے. اور بالخصوص اس کی زندہ و تابندہ مثال نمازیوں کے جوتے ہوتے کہ آتا بندہ اپنا پہن کے ہے جاتا کسی اور کا پہن کے پتہ نہیں چلتا کس کا پہنا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنا جوتا چھوڑ کے کسی اور کا پہنے اور اس کو پتہ نہ چلے. تو یہ حالات ہیں ہم مسلمانوں کے اور وہ اس وقت کے مسلمانوں کے حالات تھے جن کی آج ہم کہانی اور قصے سنا رہے ہیں جن کی آج سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وہ مسلمان تھے کہ رستوں میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی تھی وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ امانت ہے جس کی ہے اسی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا قبرص کو فتح کیا اور آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیت المال قومی خزانے کی بنیاد رکھی. قومی خزانے کی بنیاد رکھ کر پھر لوگوں کو اس سے وظائف مقرر کی. بدری صحابہ احد کے صحابہ یعنی ترتیب وائز انہوں نے فوجیوں کی جس طرح تنخواہ لگائی جاتی ہے اس طرح حضرت عمر پاک نے ایک محکمہ بنا کے ان لوگوں کی تنخواہیں ان مجاہدوں کی تنخواہیں لگا دی تھیں جن مجاہدوں نے احد بدر سے لے کر جنگ حنین تک تمام جنگوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو عزت اور عروج اور ترقی دلوائی. آپ نے حضرت امام حسن اور حسین کیونکہ آپ تو بچے تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جب آپ نے بیت المقدس قائم فرمایا تو جہاں بدر کے صحابہ کھڑے تھے نا سب سے زیادہ تنخواہ ان کی تھی بدری صحابہ کی سب سے زیادہ وظیفہ ان کا تھا. تو آپ نے امام حسن اور حسین کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ بھی بدری صحابہ کے برابر کا مقرر کیا. یعنی ان کی عزت افزائی بھی بدری صحابہ کے درمیان جتنی قدر کی اور ان جتنا جو ہے وہ سالانہ 5000 درہم جو وظیفہ مقرر کیا باقی صحابہ کا امام حسن حسین کا بھی اتنا مقرر کیا.
آج لوگ دیکھیں، اب یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ابھی دوبارہ سیزن شروع ہو جائے گا، سوشل میڈیا پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، صحابہ اور اہل بیت کو لڑا کر دکھا دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر پاک وہ ہستی ہیں کہ جب ایران فتح ہوا تھا تو شاہ ایران کی بیٹی قبضے میں آئی تھی، وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی، اور جب مدینہ طیبہ یہ مال غنیمت پہنچا تو شاہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت عمر پاک کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو آپ نے نظر دوڑائی کہ یہ کس کے نکاح میں دیں ہم؟ اپنا بیٹا بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن عمر بھی بیٹھا ہوا تھا، باقی بھی تھے، جلیل القدر صحابہ بھی تھے، اور ان کی اولادیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، خود امیر المومنین آپ کا بیٹا بھی تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ ایران کی شاہ کی بیٹی ہے اور ناز و نخرے میں پلی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ ہی ہمیں چاہیے۔ تو آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ شہر بانو کا نکاح، جو شہر بانو یہ ایران کے شاہ کی بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کا نکاح حضرت عمر پاک نے حضرت امام حسین کے ساتھ کروا دیا، اور پھر حضرت شہر بانو سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام زین العابدین سے پوری نسل انسانیت میں جتنے سیدات برادری ہے، جتنے اصلی پیور سید ہے، وہ حضرت شہر بانو اور حضرت امام حسین کی اولاد میں سے آج بھی باقی ہے۔ اور پھر جو باقی ہیں وہ جو وفادار ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے احسان مندی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شادی کی جو نکاح پڑھوایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا، اور ایک دفعہ حضرت ابن عمر اور حضرت امام حسن کے درمیان تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی، تھوڑی سی نوک جھوک ہو جاتی ہے، بچوں میں جوانوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا تو ہمارا نوکر ہے، بادشاہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں آپ، خلیفہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، جا تو ہمارا نوکر ہے، ہمارے ساتھ منہ کرتا ہے، تو ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے دوڑے گئے، میرا باپ امیر المومنین ہے، اس وقت 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو مجھے یہ کہتے آپ کے ابا جان مجھے امام حسن نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا دوڑ دوڑ قلم پینسل لے، کاغذ لے، اور جا کے امام حسن سے لکھوا لے کہ ہم آپ کے نوکر ہیں، لکھوا لے، یہ بات قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی اور ہماری نجات کا سبب بنے گی کہ جس عمر کا یہ نظریہ ہو کہ اہل بیت اگر لکھ دے کہ عمر ان کا نوکر ہے تو عمر کی نجات ہو جائے گی۔ آج امت نے لڑائیاں کروا دی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔